ناول نکاح محبت، از قلم مریم بی بی، قسط نمبر 26۔ وہ بے یقینی کے عالم میں دیکھنے لگا۔ مریم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مریم کو اپنی ڈاکٹری کا سامان توڑتے دیکھ وہ چلایا۔ مریم پر ذہنی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اسے تمہارے لیے۔ اچھا، میرے لیے؟ تب تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرے لیے؟ پھر کیوں ضائع کیے اپنے پیسے؟ وہ بولی۔ مریم پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اچھے سے نہیں رہا، مجھے افسوس ہے، تم ہی سے محبت کرتے، تم ہی سے دور ہو گیا میں۔ وہ رونے لگا تھا۔ مریم نے اسے دیکھا۔ حنین صاحب، اتنی جلدی آپ کو احساس ہوا اپنی محبت کا؟ جائیے، نہیں کروں گی آپ کو معاف، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کباڑ کیوں خریدا؟ وہ چیزوں کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ یہ کباڑ نہیں ہے، میرے لیے کباڑ ہی ہے۔ آج حنین محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے الفاظوں نے اسے کتنی تکلیف دی ہوگی، اور آج اس کباڑ کو میں اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے کے بعد اسے اسی طرح توڑنے لگی تھی جیسے اس کے نام نہاد اپنوں نے اسے توڑا تھا۔ حنین نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی۔ اسے توڑنے کے بعد مریم نے اسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا اور واش روم میں جا کر ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ حنین حیران پریشان اس کی حرکتیں نوٹ کرنے لگا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ انہی چیزوں کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی اور آج انہی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ مریم نے اپنا سارا پرانا سامان نکال کر رکھ دیا تھا۔ وہ باقی سب سے نارمل تھی لیکن حنین سے کافی دور دور رہتی تھی۔ سب اس کا رویہ نوٹ کرتے تھے لیکن کہتے کچھ نہیں تھے۔ ویسے بھی اب وہ انہیں پہلے جیسی بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ جنت سے رابطے میں تھی۔ جنت سے بات کر کے وہ اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ بارش بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ وہ اپنی کنکناہٹ میں ماحول کو خیرہ کر رہی تھی۔ حنین کب سے کھڑا بارش میں بھیگتی کھوئی سی مریم کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ واپس آئی تھی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ شاید مجھے ہی ایسی لگ رہی ہے، ناراض ہے نا مجھ سے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے سوچنے لگا۔ جبھی وہ پیچھے پلٹی اور گیلے فرش اور پیچھے کھڑے حنین کو دیکھ کر پھسلنے لگی تھی۔ جبھی اس نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو کسی بھی جذبات سے آری تھی۔ شکریہ، وہ برہمی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھے بنا بولی۔ کیسا شکریہ؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بولنے لگا۔ ویسے بھی یہ مضبوط بازو کس لیے اگر میں اپنی بیوی کو ہی سہارا نہ دے سکوں؟ وہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے بولا۔ مریم اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکان دیکھ کر مریم کو سال بھر پہلے والی اس کی تلخ باتیں یاد آ گئی۔ بد کردار عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے حنین صاحب، نہ ہی انہیں ایک آدمی سے دل بہلانے کا شوق رہتا ہے۔ کتنے ان کے یار ہوتے ہیں یہ تو انہیں بھی نہیں پتا ہوتا، وہ تلخی سے کہتی وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ مریم بیٹا، چاول تو تم نے بہت اچھے بنائے ہیں، ہمنا بیگم چمچ پلیٹ میں رکھتے بولی تھی۔ شکریہ مما، وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ ہمنا بیگم نے حنین کو اشارہ کیا۔ حنین اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنی پلیٹ پر سر جھکائے سوکھی روٹی کھانے میں مصروف تھی۔ مریم، تم یہ کیوں کھا رہی ہو؟ حنین اسے ابلی دال کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتے دیکھ بولا تھا۔ وہ چپ رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ دبا دبا چلایا تھا۔ مما، میرے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، وہ حنین کو یکسر نظر انداز کرتی ہمنا بیگم سے بولی۔ مما، اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں ہے، میرے لیے پیسے نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس جو میری فضول خواہشیں پوری کی جائیں، وہ نوالا بناتی کہہ رہی تھی۔ آواز میں شدید قسم کا درد تھا جو حنین کے دل پر لگا تھا۔ مریم کی کنڈیشن دیکھ کر ہمنا بیگم بھی پریشان ہوتی تھی مگر کر کچھ نہ سکتی تھی کیونکہ ان کی نظر میں حنین نے غلطی کی تھی جو اسے اب بھگتنی پڑ رہی تھی۔ فرح اور حنا بھی مریم کے رویے سے حیران ہوتی تھی مگر یہ قدرت کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا رویہ کیوں اپنائے ہوئے تھے۔ اواں اواں 1.5 سال کے وہانیہ اور حیدر رونے میں مصروف تھے۔ بجلی تیز بارش کی وجہ سے جا چکی تھی۔ چپ کر جاؤ میرے بچوں، تم کیوں ستاتے ہو؟ ابھی تو بجلی گئی ہے، کون سا صدیوں تک گئی رہے گی؟ اندھیرے سے بھی
कोई डरता है भला? वो बामुश्किल इन दोनों को बेबी कैच में लिटाए उठाकर कह रही थी। हैदर यार, नाम की तो इज्जत रख ले अपने की। वो अब हैदर को डबट रही थी। वहानिया बेटा, तुम ही चुप कर जाओ। वो अब वहानिया से मुखातिब थी। वो इसकी बात सुन रहे थे, मगर अपनी नन्ही आंखों से अंधेरा देखते वो रोए जा रहे थे। अच्छा हैदर, वहानिया, तुम लोगों को पता है कि जो बच्चे रात के वक्त रोते हैं, इन्हें इतना बड़ा सांप आकर खा जाता है। वो बाजू फैलाकर सांप की लंबाई का बताकर इन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये भी कोई तरीका है बच्चों को चुप कराने का? उसे अपने अकब से हुनैन की आवाज सुनाई दी। वो उछल पड़ी। वो कैंडल लिए उसी की तरफ आ रहा था। बच्चे शायद रोशनी या फिर सांप के डर से चुप हो चुके थे। अब वो आंखें खोले हुनैन को देख रहे थे और हाथ हिला रहे थे। मेरा पाला बच्चा, वो वहानिया के गाल पर हाथ लगाकर बोला, ये आपका बच्चा नहीं है। मरियम बच्चे पीछे करके बोली और उठ गई। कोई नहीं, मेरे भी हो जाएंगे। वो बोला। मोमबत्ती अब भी इसके हाथ में थी। शादी कर लेना फिर। वो बच्चों को थपकते बोली, वो तो कर चुका हूँ। वो इससे लो देती आंखों से देख कर बोला, और मुझे मेरी बीवी से मोहब्बत भी बहुत है। वो इसके गिर्द बाजू हमायल करके बोला, मगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। मगर मैं तो करता हूँ ना। वो बोला, मेरा मतलब है कि किसी इज्जतदार लड़की से शादी कर ले। वो बच्चों को काट में लुटाकर अलमारी से इसके जूते निकाल कर बोली। आह, वो शाइनर खोल ही रही थी जब हुनैन कराहा, तभी बिजली आ गई। हुनैन के हाथ पर मोमबत्ती पूरी पिघल चुकी थी। मरियम ने उसका चेहरा देखा जो दर्द की शिद्दत से बता रहा था, ये क्या हो गया? वो जल्दी से आगे बढ़ी और हुनैन के हाथ को थाम कर बोली, जो बुरी तरह से जल गया था। वो इसे देखता ही रह गया। मुझे अपने रवैये से इतनी तकलीफ पहुंचाने वाली मेरी जरा सी तकलीफ पर अपने आप पर काबू ना रख सकी। वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला। वो अब फर्स्ट एड बॉक्स में से इसके जख्म पर मरहम लगा रही थी। अब भी इनकार करोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो बोला। मरियम, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। हुनैन उसका हाथ थाम कर बोला, छोड़िए मेरा हाथ। वो स्पॉट लहजे में बोली, पहले मेरी बात का जवाब दो। वो इसके हाथ पर दबाव डाल कर बोला, जी नहीं, मुझे आपसे मोहब्बत। मेरे जैसी लड़कियां किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, और ना ही इन्हें इस बात का हक होता है। अब आपको क्यों एक बदचलन औरत से मोहब्बत हो गई है जिस पर आप थूकना भी पसंद नहीं करते? फिर क्यों इस बद किरदार से मोहब्बत की उम्मीद करते हैं जो न जाने किस किस के बच्चे की माँ है? क्यों आप? मरियम, बस करो, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे लफ्जों से। खुदा के लिए बस करो। वो बोला। आवाज में शर्मिंदगी वाज़िया थी, मगर अब सामने खड़े वजूद को इसकी शर्मिंदगी से कोई सरोकार नहीं था। मरियम, मेरे लिए तुम्हारी इतनी फिक्र अगर मोहब्बत नहीं तो क्या है? वो आंखों में मोहब्बत के दीप लिए उसे देखते बोला, जिसका चेहरा और आंखें किसी भी जज्बात से आ रही थी। ममा के एहसान का बदला नहीं चुका सकती कभी भी मैं। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मुझ जैसी को अपने घर में रखा, प्यार दिया। ये सब इन्हीं के लिए कर रही हूँ। इनकी खिदमत करते मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। वो कहकर रुकी नहीं थी और वो इसे जाते देखता रह गया। अपने हाथों से ही इसने ये हीरा खोया था। अब पता नहीं वो इसे पा सकेगा भी कि नहीं। एक कप मेरे लिए भी चाय बना दो, हुनैन किचन में काम करती मरियम से कहते हुए कुर्सी घसीटकर इस पर दराज होकर बोला। मरियम बगैर कुछ बोले देगची में दूध डालकर चूल्हे पर रखने लगी। साथ वो बाकी के बर्तन भी धोने लगी। मरियम, बच्चे कहाँ है? वो इसकी तरफ देखकर बोला। मरियम, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। वो इसे चुप देख दोबारा बोला, कमरे में है। वो बोली। इसकी आवाज में वाज़िया लर्जिश थी। वो इसके लिए चाय तैयार करके कप में अंडेल कर इसके सामने पड़े टेबल पर रखे मुड़ने लगी। जब इसने उसका हाथ थाम लिया, मरियम मुड़ी और अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। हुनैन साहब, मेहरबानी करके मेरा हाथ छोड़ दें। मरियम, मुझे बस तुम एक बात बता दो कि तुम चाहती क्या हो? वो इसकी कलाई पर सख्ती बढ़ाकर बोला। मैं कुछ भी नहीं चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दे। वो मज़ाहमत करते बोली। हुनैन, प्लीज। वो इसके हाथ पर से अपना हाथ हटाते बोली। मरियम, जिंदगी की शुरुआत कर लो मेरे साथ। मैं तुमसे अपने हर रवैये की माफ़ी मांगता हूँ।
اپنی زندگی میرے نام کر دو۔ وہ آنکھوں میں جلتے دیپ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، جبکہ مریم حیران سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کھڑے ہو کر بولا، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے مریم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، بہت دیر ہو چکی ہے حنین، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ساتھ ہی کچن سے نکل گئی، جبکہ وہ اس کے الفاظ سمجھنے لگا۔ کیسی دیر؟ وہ کہہ کر اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اسے تلاشا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی، بچے بھی نہیں تھے۔ مطلب اب پھر وہ گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ حنین، مریم، تم دونوں سے مجھے ایک بات کرنی ہے۔ ہمنا بیگم ٹوسٹ پر جیم لگا کر انہیں دیتی مریم اور ناشتہ کرتے حنین سے بولی۔ جی کہیے، حنین بولا، تم دونوں آج شاپنگ پر جا رہے ہو، کچھ چیزیں لینی ہے اور پرسوں کے فنکشن کے لیے کپڑے بھی لینے ہیں۔ امی، آج تو میں فارغ نہیں ہوں، البتہ کوئی بہانہ نہیں۔ وہ اسے اشارے کرتے بولی، اچھا امی، شام کو چلیں گے۔ کیوں مریم؟ وہ ان کا اشارہ سمجھتے بولا تھا، جبکہ مریم ایسی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مریم، وہ دوبارہ اس کا نام لیتے بولا، مما مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ مریم جیم لگا کر ٹوسٹ ان کی پلیٹ میں رکھ کر بولی، پر بیٹا، مما پلیز، میرا دل نہیں ہے، آپ فرح ہنا کو بھیج دیں۔ امی، بھلا میرے ساتھ بچیاں جاتی اچھی لگیں گی؟ حنین بولا۔ ہنا نے مسکراہٹ دبائی، مما بد کردار عورت بھی با کردار مرد کے ساتھ جاتی اچھی نہیں لگے گی۔ مریم بولی، مریم یہ کیا ہر وقت تم پرائی باتیں کرتی ہو؟ حنین چلایا۔ مریم کچھ بولنے لگی، جبھی ہمنا بیگم بولی، بیٹا تم میری بات بھی نہیں مانو گی؟ آپ کی بات میں بھلا کیسے ٹال سکتی ہوں؟ مریم نے مسکرا کر کہا، بے شک میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ بات اس نے دل میں سوچی تھی۔ آگے بیٹھو۔ حنین اسے پیچھے بیٹھتے دیکھ بولا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور وہ اس سے بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مریم، تم نے بچوں کو سلا دیا؟ وہ مرر سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، جو مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، اور ان آنکھوں کو کیسے نہ پہچان پایا۔ جی سلا دیا۔ وہ باہر دیکھتے بولی، یہ راستے اس کے جانے پہچانے تھے۔ مریم، لسٹ لے لی؟ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ جی۔ وہ بس ایک لفظ بول کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ ہمنا بیگم اور علینا وغیرہ کی شاپنگ کر کے مریم فینسی ڈریس کی شاپ میں آ گئی۔ اس نے پرپل کلر کی فراک دیکھی جس پر ہلکے سبز رنگ کا کام ہوا تھا، اسے وہ کافی پسند آئی۔ ویسے بھی ہنا نے پرپل کلر کا ہی کہا تھا۔ اتنے میں حنین بھی اپنے کپڑے لے کر آ گیا، وہ جو مریم سے کہنے آیا تھا کہ اپنے اور بچوں کے لیے بھی کچھ لے لو۔ وہ اس سے سیل گرل سے پرپل فراک پیک کرواتے اور اسی ڈیزائن میں اپنے سائز کی پنک فراک کا کہتے سن خوش ہو گیا۔ اس کے بعد مریم نے بچوں والی سائٹ پر آ گئی، لسٹ کے مطابق کھلونے لیے، اور تبھی اس کی نظر ہی فراک پر پڑی جو بلیک اور یلو کلر کے کنٹراسٹ میں تھی۔ وہ کوئی 4 سال کی بچی کے لیے تھی۔ مریم نے اس طرف قدم بڑھائے، حنین بھی اس کے تعاقب میں آیا۔ سنیے، یہ ڈیزائن 2 سال کی بچی کے لیے بھی مل سکتا ہے؟ جی ضرور میڈم، کلر کون سا ہو؟ سیل گرل مسکرا کر بولی، پنک ہو۔ اس سے پہلے مریم کچھ بولتی، حنین بول پڑا، شیور سر۔ سیلز گرل مسکرا کر پیک کرنے لگی۔ مریم نے اس پر نظر ڈالی تو وہ اس کے قریب آیا۔ آخر ماں بیٹی کے سوٹ کا رنگ ایک ہی ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ مریم سمجھ کر سر ہلا گئی۔ سنیے، ایک 4 سال کی بچی کے لیے بھی پیک کر دیں، اسی کلر میں، مریم نے کہا اور جیولری شاپ میں آ گئی، جہاں اس نے سب کے کپڑوں کی میچنگ جیولری لی۔ پھر اس نے فرح کے لیے پنک کلر کے سینڈلز لیے۔ فرح اور اس کا سائز سیم تھا۔ وہ ساری شاپنگ کر کے نکل رہی تھی جب اس کی نظر شاپ میں ایک پتلے پر گئی جس پر بلیک اور فروزی رنگ کا اینگرنٹ سجایا گیا تھا۔ اس کی نظر پرس پر گئی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ حنین نے پوچھا، مگر وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ حنین نے گاڑی تک جلدی سے پہنچ کر فرنٹ ڈور کھولا تاکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے۔ مریم نے پیچھے دیکھا تو وہاں سارا سامان پڑا تھا۔ اس نے حنین کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں گھمائی۔ مریم چپ چاپ آگے بیٹھ گئی اور تھپ کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ حنین مسکراتا ہوا آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
اس نے کار سٹارٹ کرنے کے بعد پلیئر آن کر دیا۔ قیامت میں تیرا داغی محبت لے کے اٹھوں گا، تیری تصویر اس دم بھی کلیجے سے لگی ہوگی۔ مریم نے پلیئر آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مریم نے اس کا ہاتھ چھٹک کر سیٹ سے ٹیک لگائی۔ قیامت میں تیرا داغ محبت لے کر اٹھوں گا، تیری تصویر اس دم بھی کلیجے سے لگی ہوگی۔ رہا تیری خدائی، ہائے یاد آئی ہے، دل یہ دیتا ہے دہائی، غم سے دے تو رہائی۔ مریم نے سسکی لی۔ حنین نے اس کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ کیا ہوا مریم؟ وہ سپیڈ آہستہ کر کے بولا۔ کچھ نہیں، مریم نے آنسو صاف کر کے کہا۔ کیسے موڑ پہ نہ جانے لائی ہے یہ زندگی، روٹھا روٹھا نصیبہ، روٹھی روٹھی ہر خوشی، دیکھے تھے جو خواب سب ٹوٹ گئے، وہ کہہ رہے ہیں آنکھوں سے شاید میری بے بسی، کوئی بچھڑا یاد آئے آنسو پیا نہ جائے، رہا قسمت میں رونا کیوں لکھا، کیسا یہ مرض ہے عشق عشق۔ مریم نے ہاتھ مار کر پلیئر آف کر دیا۔ اس بار حنین نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ ارے آپ لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ فرا جو چائے ٹیبل پر رکھ رہی تھی ان کو آتے دیکھ بولی۔ السلام علیکم۔ مریم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہمنا بیگم نے جواب دیا۔ ارے بھابی، آپ نے بالکل میرے میچ کی ہی فراک لی ہے، فرا نے پنک کلر کی فراک اٹھاتے کہا۔ تبھی حنین نے اس کی طرف دیکھا جو فرا کو دیکھ مسکرا رہی تھی۔ بالکل فرا، اور اس کے ساتھ میچنگ جولری اور سینڈلز بھی لیے ہیں۔ مریم نے سارا سامان اس کے سامنے رکھتے کہا، یہ تم نے اپنے لیے نہیں لی تھی؟ حنین بولا، نہیں تو۔ مریم نے ہمنا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، کیا وجہ تھی جو تم نے اپنے لیے نہیں لی؟ حنین دبا دبا چلایا، وہ میں۔ مریم اس کا غصہ دیکھ ڈر گئی، اس لیے لڑکھڑا گئی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، آخر ہمت کر کے بول پڑی۔ کیوں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ تھا؟ مریم، ہمنا بیگم بولی، ماما، انچاہی بیوی کے لیے شوہروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ مریم نے شوہروں پر زور دے کر کہا، بچوں کے لیے کچھ لائی یا نہیں؟ ہمنا بیگم نے پوچھا۔ نہیں ماما، مریم نے کہا۔ تبھی وہانیہ نے گڑیا کو ہاتھ لگایا۔ وہانیہ چھوڑو اسے بیٹا، مریم نے اس سے پکڑتے کہا۔ وہانیہ رونے لگ پڑی۔ وہانیہ، وہ اسے اٹھا کر اندر لے آئی، جبکہ ہمنا بیگم ایک خفا نظر حنین پر ڈال کر کمرے میں چلی آئی۔ مریم، یہ کیا تماشا تھا؟ حنین کمرے میں آتے بولا، میں نے کیا کیا؟ وہ حیدر کو کارٹ میں لٹا کر بولی، تم نے نہ اپنے لیے کوئی چیز لی اور نہ ہی بچوں کے لیے، میں نے کہا تو کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ مریم جج کر بولی۔ اس کے سر میں درد تھا، اوپر سے ایک سوال بار بار پوچھ کر غصہ دلا رہے تھے، تو میں کیا مر گیا تھا جو مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی؟ حنین اٹھ کر اس کے بازو پکڑ کر بولا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ مریم بولی۔ اسے ابکائی آ رہی تھی، وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ مریم، تمہیں یہ، آپ جائیے یہاں سے، وہ تولیے سے منہ صاف کرتے بولی۔ نہیں، پہلے بتاؤ مجھے۔ کیا بتاؤں آپ کو؟ میں سچ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تو شریف ہے نا، اس لیے جائے آپ یہاں سے۔ مریم اس کو بازو سے پکڑ کر دروازے تک لے کر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دوپٹہ نوچ کر سر سے اتارا اور ہیڈ کور بھی پھینک دیا۔ کیوں اللہ پاک، کیوں؟ جب مجھے لوگوں کی ضرورت تھی تب مجھے سب نے دھتکار دیا، اب جب میں اس قابل نہیں رہی اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ دروازے سے لگتے نیچے بیٹھتے بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنین وہانیہ اور حیدر کو موبائل پر کچھ دکھا رہا تھا جب مریم لانج میں آئی۔ یہ تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، پہن لینا، اور پلیز بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنانا۔ حنین اسے شاپ پر پکڑاتے بولا۔ سنیے، وہ جانے لگا جب مریم بولی، جی کہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ آج اتنے دنوں بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مریم انگوٹھی کو انگلی میں گھماتی ہوئی بولی، جی کریں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، آپ کو بچے پسند ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا، مطلب آپ بچے سنبھال سکتے ہیں؟ مریم کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، تو یہ کب سے کیا میں مجرا کر رہا تھا؟ حنین بڑبڑایا، نہیں، وہ اگر آپ کو بچے سنبھالنے پڑے تو مریم اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، ایکسپیرینس تو نہیں ہے لیکن کر لوں گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، اگر آپ کو وہانیہ اور حیدر کو سنبھالنا پڑا تو گندا خون کہہ کر آپ انہیں دھتکاریں گے تو نہیں؟ مریم بولی،
مریم کیا تم پرانی باتوں کو بھول نہیں سکتی؟ میں نہیں بھلا پا رہی، وہ کہہ کر چلی آئی اور وہ حیدر کو اٹھانے لگی۔ مریم کی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے فون پر بات کر لی تھی اور اب وہ جانے ہی لگی تھی کہ حنین آ گیا۔ آپ یہاں؟ مریم نے پوچھا۔ جی میں یہاں اپنی بیوی کے پاس۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر بولا، پلیز دور رہیے مجھ سے۔ وہ اسے پرے دھکیلتی پیچھے ہوئی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھ سے دور رہے۔ مریم حنین کے بڑھتے قدموں کی وجہ سے پریشانی میں کہتی پیچھے کی جانب ہو رہی تھی۔ مریم کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ بولا، آپ کو تو مجھ سے نفرت تھی نا، پھر آپ مجھ جیسی بدچلن عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مریم مسلسل پیچھے ہوتی بول رہی تھی، جب بھی اس کا پیر کارپیٹ سے الجھا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حنین نے اسے کندھے سے تھام لیا۔ دوپٹہ کھینچ جانے کی وجہ سے سیفٹی پن کھل گئی اور اس کے سر سے دوپٹہ سرک گیا۔ اس کا راز کھل گیا جو وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ حنین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مریم نے فوراً دوپٹہ کھینچ لیا اور آنسو بھری ایک نظر اس پر ڈال کر جانے لگی۔ جب وہ بولا، رک جاؤ مریم۔ مریم کے قدم تھمے ضرور، مگر وہ رک کر کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اسے 2 گھنٹے بعد ہاسپٹل بھی تو جانا تھا۔